بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، سورۃ الفاتحہ کا تعارف، سورۃ الفاتحہ کے نام اور اس کی فضیلت یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کا تعارف کیا ہے، آج اس کو جانیں گے۔ البقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، انگلش میں کہیں گے دا کاؤ۔ بقرۃن اگر کہیں تو اس سے مراد کوئی بھی گائے ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کے شروع میں الف لام لگ جاتا ہے تو وہ خاص مراد ہوتی ہے۔ البقرہ وہ خاص گائے جس کا ذکر اس صورت میں ہے۔ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو آپ اس واقعے کو جان لیں گے، جس واقعے کا ذکر، جس گائے کے واقعے کا ذکر اس صورت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ نام اور وجہ تسمیہ، یہ مدنی صورت ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ مدنی کس کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اس کی آیات 286 ہیں، 286، اور صورت کا نام آیت نمبر 67، آیت نمبر 67 کی مناسبت سے سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس کے موضوعات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کو چلانے کے لیے واضح اصول و ضوابط موجود ہوں۔ اس صورت میں جہاں مسلمانوں کے مد مقابل دو گروہ ہوں، یعنی کفار اور منافقین کا ذکر ہے، وہیں بنو اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کی عادات اور اپنے انبیاء اور ان پر نازل شدہ احکامات کے ساتھ ان کے رویے کا بھی تفصیلی ذکر اس صورت میں موجود ہے۔ شروع کی 20 آیات میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ متقین، کافرین اور منافقین۔ ان 3 گروہوں کا شروع والی 20 آیات میں ذکر ہے۔ آیت نمبر 30 سے 39 تک آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور آیت نمبر 40 سے بنو اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 124 تا 141 تک میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 142 سے 152 تک میں قبلے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 243 سے 253 میں جالوت اور طالوت کا واقعہ ہے۔ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے اور مختصر تفسیر بھی ذکر کی جائے گی تو آپ ان تمام واقعات کو انشاءاللہ جان لیں گے۔ سورت کے دیگر موضوعات میں عبادات سے متعلق، لین دین، دیگر معاملات سے متعلق، اخلاق و آداب سے متعلق احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں۔ سورت البقرہ کا مرکزی موضوع کیا ہے، جس کے ارد گرد تمام موضوعات گھومتے ہیں؟ وہ ہے امت محمدیہ کو ہدایت جیسی نعمت عطا کر کے امامت کے منصب پر فائز کرنا ہے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 یعنی 143 میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے تم کو بہترین امت، درمیانی امت، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر تم سے گواہی لی جائے گی، قیامت کے دن تم گواہی دو گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام تم پر گواہ ہوں گے۔ اس صورت کی فضیلت کے متعلق صرف 2 احادیث ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ایک حدیث صحیح مسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران، فرمایا کہ 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو۔ وہ کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ ہے اور سورۃ آل عمران۔ آل عمران اور البقرہ، یہ 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح سے آئیں گی جیسے 2 بدلیاں ہیں، 2 سائبان ہیں، 2 بادل ہیں۔
تحاجان عن اصحابہما، یہ اپنے اصحاب کے متعلق، یعنی جو ان کو پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بحث و مباحثہ کریں گی اللہ سے. تو اس لیے تم ان دو صورتوں کو پڑھا کرو، اقرأوا سورۃ البقرہ، اور پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو. فإن أخذها برکہ، اس کو لے لینا، اس کے علم کو حاصل کر لینا، اس صورت کو حاصل کرنا یہ برکت ہے. اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ البقرہ کو پڑھنا ہے. وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت ہے. وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اور اس پر باطل یعنی جادو وغیرہ وہ استطاعت نہیں رکھتے. جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے اور یہ صورت پڑھی جائے تو جادو کا اثر اور جادوگروں کا اثر نہیں ہوتا. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کو پڑھا جاتا ہے. ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد میں ہے، فرماتے ہیں کان الرجل اذا قرأ البقرۃ وآل عمران جد فینا، کہ جب ہم میں سے کوئی شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھ لیتا تھا تو ہم اس کو عظیم سمجھتے تھے کہ یہ ہم میں سے عظیم آدمی ہے، یہ بڑا آدمی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس علم ہے، نالج ہے. کون سی دو صورتوں کا؟ سورہ بقرہ کا اور سورہ آل عمران کا. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں یعد فینا عظیما، کہ ہم اس کو عظیم شمار کیا کرتے تھے. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں عد فینا ذا شأن، اس کا ایک خاص مقام اور منزل ہوا کرتی تھی جس کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا علم ہوتا تھا. تو اس صورت کو پڑھنا بھی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے بھی، اور سمجھتے ہم اس لیے ہیں، ترجمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ اس کی آیات پہ غور و فکر کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے اور اس میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید سیکھنے کی، سکھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق نصیب فرما.